ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ مشکل اللہ کی طرف سے آ گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر ہم آغاز کرتے ہیں اس چیز کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، صرف تھوڑی دیر کے لیے کیسر بھائی میری آواز ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح جی ہے سر، کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے سر۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ جو سورہ الحدید اس کا بھی موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہاں بھی انسان ایک تو انفاق کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، تو بتایا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیتا ہے، جو آسانی کا راستہ ہے وہ اسے میسر کر دیتا ہے، اس کی سہولت اس کو دے دے گا۔ تو اور جو اس اچھائی کو یا اس اچھی چیز کو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ میرے سامنے ٹیکسٹ باقی نہیں ہے، تو جو پھر اچھائی کو جس نے جٹلایا تو ہم عن قریب اسے مشکل کی طرف اس کو سہولت دیں گے۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 11، یہ اسی تناظر کے اندر ہے کہ اب جس کو مشکل کے اندر ہم نے سہولت دی ہے اور اس نے برا کام کیا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ جی رہی ہے۔ ہاں جی۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے وما یغنی، اور نہ فائدہ دے گا، نہ اس کے کام آئے گا، مالہ، اس کا مال، اذا تردہ، ایک بار لفظ یہ آیا ہے یہ، ورنہ یہ آپ کے لیے نیا ہے۔ تردہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ تردہ کے معنی کیا بتائے؟ اوپر اوپر سے نیچے۔ گرنا۔ اوپر سے نیچے اوپر گرنا۔ سے نیچے گرنا۔ اب یہ جہنم کے لیے ہے کہ کسی گڑھے کے اندر گرنا، اوپر سے نیچے گرنا جہنم میں، تو یہاں یہ ہے جب وہ جہنم میں گرے گا۔ اب میں صرف یاد دلانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ اس سے مترادف الفاظ جو ہے نا، یہ آپ نے لفظ پڑے ہوئے ہیں، تردا، تردا پڑا ہوا ہے، تریدنا پڑا ہوا ہے جی، ان عورتوں نے ارادہ کیا، تو الفاظ مشابہ ہیں، لیکن یہ تردا اوپر اگر مادہ آئے گی اور کھڑی زبر ہوگی تو اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے نیچے گرنا۔ گرنا۔ میں اگر آپ کو لے چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال جو حرام کیے تھے، کہا جی باقی سارے ہی ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اس میں سے ایک تھا متردیہ، یاد ہے؟ جی بالکل یاد جی ہے۔ جی جی اگر متردی، یاد ہے تو ہے، اگر یاد ہے تو پھر جی آپ ماشاءاللہ بالکل یاد ہے، بہت اچھی یادات ہے آپ کی۔ بالکل وہاں یاد۔ متردیہ، یہ سورہ جی جو ہے المائدہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پروفیسر۔ تو یہ اس کے ساتھ ملا لیجئے گا کہ وہ جانور جو اوپر سے گر کے نیچے مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، تو جی اس کے ساتھ ملا کے تو پھر ہمیں تردہ کا مطلب پتا جائے تو چل جائے گا۔ تو وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اذا تردہ، آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ جب وہ جب وہ گرے گا، جب نیچے وہ گرے جہنم گا، میں گرے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جہنم بریکٹ میں ڈال لیں، جب وہ جہنم میں نیچے گرے گا۔
اب یہ ہے جو لفظ اسرا کل ہم پڑھ رہے تھے، وہ جہنم ہے جس کے اندر اس نے گرنا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ اب مال جو ہے یہ ہوتا ہے فائدے کے لیے، کیوں جی؟ جی اور اگر وہی مصیبت بن جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر سورہ آل عمران کی 91 کے اندر یہ بتاتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، جہاں جو اس کے ساتھ اگر ملائیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اپنی مرضی کے مطابق مال کو بھی استعمال کر رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ آل عمران 91 میں بتایا کہ فَلَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ جی کیوں جی؟ جی 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 بالکل مطلب کیا ہے کہ اگر سونے سے زمین بھری بھی ہوئی ہو اور وہ بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دے نہیں تو تو وہ آگے قبول کیا نہیں کیا کہیں؟ جائے، تو وہ وہ قبول اس نہیں سے کیا قبول جائے۔ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلُ۔ جی آگے جی اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ سورہ آل عمران کی 91 ہے۔ تو سبق بھائیوں کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ مال ہمارا تو ہے نہیں، یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہے بھی اور تھا بھی اور ہوگا بھی۔ اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ دے دیتا ہے کہ بھی ہم اس سے خواہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر کے جہنم کا راستہ لے لیں، یا اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی بالکل۔ اب اختیار اس کا اب آگے جو آ رہی ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہم نے کہا تھا کہ بھی اس صورت کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ 1 سے لے کر 11 تک اور آگے 12 سے لے کر اس کا الٹ کر لیں تو وہ 21 بنتا ہے۔ یہ ہم شروع کرنے والے ہیں، تعلق اس کا پچھلی صورت کے ساتھ بھی ہے۔ انا علینا للہدا، انا بے شک، علینا ہم پر ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے ذمہ ہے، لا یقیناً، ہدا یہ مصدر کے طور پر آیا ہے، ہدایت دینا، ہدایت دینا۔ دینا، بے شک ہمارے ذمہ ہے یقینی طور پر ہدایت دینا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی انسان خواہش کرے گا، خواہش انسان کی ہوگی، قدم پہلا انسان کا ہوگا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو لیکن دروازے کھولنا یہ کس کے بس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے بس میں۔ یہ وہ چیز ہے کہ بھی جو وہ دروازے کھولنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہاں ایک مایوسی والی فضا آ جاتی ہے ذہن میں، وہ کیا آ جاتی ہے کہ اگر اللہ نے دروازے بند کر دیے تو کیوں جی؟ جی جی وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ چیز کہ اگر کوئی مطلب راستہ اچھائی کا اختیار کرے گا، نیکی کا کرے گا تو اللہ اس کے لیے دروازے بند کر سکتا ہے لیکن بند نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، اور اگر کوئی برے راستے پر چلا ہے تو وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کھولتا ہے نا برائی کا راستہ۔ جی جی چونکہ حالت امتحان میں ہے تو لہذا وہاں بھی یہ ذہن میں سوچنا کہ اللہ نے کیوں کھولے، اللہ نہ کھولتا تو وہ بھی ہماری ذہنی غلطی ہے، اس لیے کہ امتحان کے اندر جس قسم کا بھی رویہ
ایک امتحان دینے والا اختیار کرتا ہے تو انویجیلیٹر یا امتحان لینے والا وہ اس کے اندر مخل نہیں ہوتا. یہاں تو قوت اختیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. پہلی یہ چیز کہ اس کو فطرت اللہ پر پیدا کیا. دوسری چیز کہ جب دنیا کے اندر آ گیا تو اس کے دل کے اندر کیا ڈال دیا، ذرا بتائیے. نیکی اور بدی الہام کر دی. ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دوسری ڈال دی. تیسری یہ چیز ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں معرفت الہی کے لیے ایک کتاب ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام رکھ لیں تو یونیورسٹی کائنات یونیورسٹی. کیوں جی؟ جی جس کے اندر طالب علم کون ہے؟ جتنے بھی فری ویل آف چوائس. کتاب کون سی ہے؟ یہ پوری کی پوری کائنات، یہ ایک کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی. اور اس میں پڑھنا کیا ہے کہ کائنات کو دیکھ کے معرفت الہی یہ حاصل کرنی ہے. کیوں جی؟ جی جی تو وہاں اب کہا کہ بھئی وہاں سے بھی اگر کوئی بندہ چوک جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وقت کے اندر جس کو بھی رسول سمجھا وہ بھیجا، اور اپنی کتاب بھی ساتھ دی، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجا، اور ساتھ یہ کتاب دی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہے. بے شک. تو اب اس تناظر کے اندر آپ پڑھیں کہ ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا. جی ٹھیک ہے جی. جی جی سر. آگے جی سر. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا کہ بے شک ہمارے ہی لیے ہے آخرت. لنا ہمارے لیے ہے، لا یہاں بھی ہے یقیناً، لام یہ کون سا ہے؟ یقیناً والا. یقیناً. آخرتا آخرت، والاولا اور پہلی بریکٹ میں کر لیں دنیا. آخرت اور دنیا نہیں، آخرت اور پہلی دنیا. جی یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب اختیار کس کا ہے؟ آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، اور ہم ہیں اس کے مالک. آپ کو فری ویل دی ہے اور آزادی دی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے راستے کی طرف آئیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑے گا. میں اب وہ پڑھنے لگا ہوں آیت، اور آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران، پھر آ گئی ہے 145، اور وہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے فری ویل آف چوائس، کہ جو بھی دنیا کے ثواب، دنیا کے بدلے کا ارادہ کرتا ہے تو نُؤْتِهِ مِنْهَا کا ترجمہ ہم اسی میں سے اسے دیتے ہیں. ہم اس دنیا میں سے اس کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثواب الْآخِرَةَ، ترجمہ کریں. اور جو کوئی آخرت کے آخرت کا ثواب یعنی بدلے کا بدلہ ارادہ اور کرتا جو ہے، کہ آخرت کے بدلے کا ارادہ کرتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس ہم کو اسی ان میں سے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. اور دوسری بھی آیت ہے شورا کی کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اسی کھیتی کا اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید، تب آگے مجھ سے حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا
وما لہ فی الآخرۃ انخلاق جی من نصیب ہے، لیکن اس کے لیے آخرت میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا دنیا میں جو انسان جیتے ہیں دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی دیتا ہے، اور جو دنیا بھی دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں بڑی پیاری، جو آپ سب کو آتی ہے، جی کون سی دعا ہے بھلا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب وقنا عذاب النار۔ میں صدقے جاؤں آپ کے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ یہ ہے جی مومنوں کی بات کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار۔ تو دنیا بھی لے لی اور دنیا کو استعمال کیا آخرت کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گی، کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو یہاں ذہن میں رکھیں کہ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى پڑھ رہے ہیں، بے شک ہمارے ہی لیے ہے، یقیناً آخرت بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وَالْأُولَى اور پہلی بریکٹ میں دنیا بھی، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی ایک آگے پھر پڑھیں گے، یہاں تک اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ کا ترجمہ کریں۔ اور اس کا اس مال کا مال اس اس کے کچھ کام کام نہیں آئے نہیں گا۔ آئے گا، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اذا تردہ، ترجمہ جب وہ جب وہ گرے گا جب نیچے وہ جہنم میں گرے نیچے گرے گا۔ جب وہ بریکٹ میں ہے جہنم، بریکٹ میں، ورنہ ترجمہ کیا ہے؟ جب وہ جہنم نیچے میں گرے گا۔ نیچے گرے گا، نیچے لفظ استعمال ضرور کرنا ہے، جب وہ جہنم میں نیچے گرے گا۔ یہ اس کا تعلق پچھلی آیات ان کے ساتھ ہے۔ ان علینا للہدا، ترجمہ کریں۔ بے شک ہمارے ہی یقیناً ذمہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ہدایت ذمہ دینا ہے۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا، وَإِنَّا لَنَا، ترجمہ کریں، اور بے اور شک بے ہمارے شک ہی لیے بے ہے شک اور ہمارے بے ہی شک لیے ہمارے ہے ہی لیے ہے للآخرۃ والأولی، یقیناً یقیناً آخرت اور بھی پہلی اور دنیا۔ یقیناً پہلی دنیا بھی، آخرت بھی اور پہلی بریکٹ میں دنیا بھی۔ دنیا اچھا جی، چلیں دنیا کا یہاں آگئی چیز تو پروفیسر صاحب آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، لل ہدا ہدایت دینا، وَإِنَّ لَنَا یقیناً اور بے شک ہدایت، لام کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی، یقیناً ہدایت دینا، وَإِنَّ لَنَا اور یقیناً ہمارے ہی لیے ہے، للآخرۃ والأولی آخرت بھی اور پہلی یعنی دنیا بھی۔ اور پہلے دنیا بھی دی، ٹھیک ہے، وہ سر یہ ہو گیا، ابھی میں اس کا کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت تھی وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس شخص کے، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اذا تردی، جب وہ بریکٹ جہنم میں نیچے گرے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ آگے ان علینا للہدا، بے شک ہماری ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہمارے لیے ہے یقیناً آخرت بھی اور پہلی پہلی دنیا بھی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں ابھی آخرت نہیں آئی، زندہ ہوں، اور قرآن مجید کے الفاظ میرے الفاظ ہیں، تم پڑھ رہے ہو، لہذا میں بہت بڑی عنایت آپ کے اوپر کر رہا ہوں، سیدھا راستہ بتا دیا۔ فَأَنذَرْتُ، زبردست آیت ہے، فَأَنذَرْتُ، ترجمہ کریں ذرا۔ تو میں نے تمہیں ڈرایا میں نے ڈرایا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، میں نے تمہیں، نہیں ڈرا تمہیں دیا نہیں، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، نارن،
ایک ایسی آگ سے تلظا جو شعلے مارنے والی ہے. یہ بھی لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں جی، جی، سورۃ میرے خیال میں المعارج، اس کے جی اندر آیت نمبر 15 تھی، کلا ہرگز نہیں، انہا لظا، وہاں تھا لظا، بے شک وہ ایک شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کہ وہ کیا ہے جی، چہرے وہ چہرے کے اور کھال سر کی کھال، ہم نے کہا تھا کہ کھالوں کو وہ خوب کھینچنے والی ہے. والی. صاحب پہلے آپ نے ٹھیک پڑھا تھا، یہ شوا ہے، شین پہ اوپر زبر ہے. شین کے اوپر زبر ہے. اللہ تعالیٰ اسے خیر دے جی، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اسے خیر دے، ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، غلطی ہو جاتی ہے. ہاں تو یہاں جی وہ آگ ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ڈرا رہا ہے، اور میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے شعلے مارنے والی آگ سے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اختیار آپ کے پاس، آپ اتقا والے بنے یا اشقا والے بنے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یصلاھا الا الاشقا، جی الا الاشقا، لا یس، جی اشقا، جی جی یہاں مطلب ہے وقف کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو لا یصلاھا، اب یصلا کے میں نے بتائے تھے دو، ایک تو ہوتا ہے داخل ہونا، اور ایک یصلا کا مطلب ہوتا ہے جلنا بھوننا. یہ دونوں معنی ہم نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم داخل ہونا یہ لیں گے. جی صلاح یاد رکھیں، اس کے معنی جلنا بھوننا بھی ہوگا. لا یصلاھا کا مطلب ہے اس میں نہیں جلے بھونے گا، الا الاشقا، مگر انتہائی بدبخت ترین آدمی. الاشقا ہے نا سپرلیٹو ڈگری، شقی، اسے اشقا بنا، تو ہم کہیں گے لا یصلاھا، اس میں داخل نہیں ہوگا، الا الاشقا، مگر بہت بدبخت آدمی، بہت بدبخت شخص. وہ شخص کون سے ہے؟ الذی کذب وتولی، اللہ نے اس کی تعریف کر دی آج کی. الذی، وہ شخص، کذب وتولی، جس نے جھٹلایا، وتولی کا ترجمہ آپ کریں، اور اس نے پھیر لیا. اور اس نے منہ موڑا، منہ پھیرا. اب یہاں چیز یہ ہے کہ کذبہ کس کو جھٹلایا، اور تولا کس سے منہ پھیرا. جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی بتائیں گے. جی ہدایت سے، قرآن پاک سے. جی اور کتاب کے ساتھ جی کتاب و سنت، بالکل یاد رکھ لیں. ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل صالح ہوتا ہے، ایسا ہے نا. جی عمل ہر کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، عمل صالح تب بنے گا کہ جب اس کے اندر کرائٹیریا بنے گا کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ، جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا، یا کسی نے کیا اور اس پر وہ خاموش رہے، کہا ہاں ٹھیک ہے. کیوں جی؟ جی جی تو اس اشقا نے ان دونوں چیزوں کو ہی جھٹلا دیا. کتنا بدبخت ہے جی یہ. جی ایسے ہی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جتنا کیا کہیں گے، اس وقت خوشی ہے اس بات کی کہ جہنم کے راستے سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم سفر پر ہو، آگے جو پہاڑ ہے یا فلاں چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی خطرناک چیز بیٹھی ہوئی ہے، پہلے ہی بتا دیا. ہم جائیں گے وہاں؟ نہیں جائیں گے. تو یہ ہے جہنم، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتا دی. تو اب جناب پڑھیں، فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. مجھے اچھا ترجمہ یہ لگتا ہے، میں نے تمہیں
ڈرا ڈرا دیا دیا ڈرا دیا ہے. اس لیے کہ ماضی کی بجائے ماضی قریب ہو جائے گا نا. جی 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 سر جی ہاں جی. میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے نارن نارن تلظا. اس آگ شعلے سے مارنے جو والی ایسی آگ سے جو شعلے مار رہی. جی ایک ایسی آگ سے جو شعلے مارتی ہے، مارنے والی نہیں ہے. تلظا فعل ہے جی، جو شعلے مارتی ہے. جی لا یصلاھا، اس میں میں داخل نہیں ہوگا اس جی آگ میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقا، مگر مگر بہت سب سے بدبخت زیادہ مگر بہت بدبخت شخص. مگر بہت بدبخت شخص. اب اشق الذی کذب وتولا، ترجمہ شخص وہ شخص جو جس بدبخت نے شخص جھٹلایا جس نے جھٹلایا اور جی منہ موڑا. منہ پھیرا. اور بدبخت اس نے شخص منہ پھیرا. وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. منہ پھیرا. منہ موڑ لیا. یہ ہے جی حق. ہم انشاءاللہ جی وعدہ کرتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، زبان سے نہیں دل کو بھی ساتھ ملا کے، کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن اور سنت کے اندر ہے. جی کیوں جی جی؟ بالکل ایسے. جی جی بالکل جی اس پر جی چلنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب جناب اگلا دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72. یہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں اگلی آیت پڑھوں گا. تیار ہیں جی اس کے لیے؟ جی جی سر جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 71 میں اور 72 میں کیا فرماتا ہے جہنم کے بارے میں؟ ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ اس جہنم پر وارد ہوگا. جی اس جہنم پر وارد ہو. وارد ہوگا، دیکھے گا کہ بھی یہ ہے. کچھ لوگ تو اس کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے اس آگ سے، وہ جلا بنا دے گی، اور دوسرے جو ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ پلس رات کا منظر ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو لائے گا، وہ جو آپ نے بتایا کہ بھی کتنے اس کے 70,000 فرشتے اور 70,000 باغیں، وہ اس کو جہنم کو لایا جائے گا، اس کے اوپر پلس رات رکھا جائے گا، وقت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں مگر وہ اس جہنم پر وارد ہوگا. جی کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے جو قطعی ہے، حتمی ہے. یہی پڑھا تھا نا؟ جی ایسے. پھر کیا کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور اس کے اندر گھٹنوں کے بل گرا ہوا ظالموں کو چھوڑ دیں گے. یہ آیت پڑھی جی آپ نے؟ سمجھ آ گئی؟ جی اب دیکھیں جہنم ہے، لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی. اب وقت کو دیکھتے ہوئے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے بہت زیادہ تقوی تقوی والا. اختیار کرنے والا. جی بہت زیادہ پرہیزگار. جی پرہیزگار، بچنے والا. یجنب کبھی اجتناب لکھا ہے اور بچا لیا، یہ مجہول جملہ ہے، اور عنقریب بچا لیا جائے گا ہاں اس آگ سے الاتقا، کون جی؟ بہت زیادہ پرہیزگار. بہت زیادہ پرہیزگار. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے پرہیزگار بھی کر کے بہت زیادہ، ویسے اس کا ترجمہ ہے ہم نے بہت زیادہ پرہیزگار ہی اللہ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کو احسن و عملہ والا بندہ چاہیے، اتقا چاہیے. آگے جی اب اس کی
ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اتقا کون ہے. مال اللہ کا. ابھی آپ پڑھ رہے تھے تو میں نے سن رہا تھا تو آپ سورہ الحدید کی ریویژن کر رہے تھے. وہاں پڑھ رہے تھے کہ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم. ترجمہ تو آپ کو آتا ہے کیوں جی؟ جی سر. جی میری بات. ہاں تو یہاں عتقہ کون ہے؟ الذی یؤتی، وہ شخص جو دیتا ہے. ایرو کریں جی. مالہ، اپنا مال. یتزکا، اب تاکہ بریکٹ میں لگا لیں، تاکہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ وہ تزکیہ کر لے. کیا جی؟ جی تاکہ وہ پاک ہو جائے. آگے وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے. تو وما لأحد، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی، عنده، اس کے پاس، اس اللہ کے پاس، من نعمت کا مطلب ہے کوئی نعمت، اس کا ترجمہ ہوا ہے کوئی احسان. جی کہ حالانکہ اس اللہ کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. تجزا جس کا بدلہ دیا جائے. یہ مطلب احسان کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی ہماری ہے، مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ کو واپس دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی یہ کوئی احسان نہیں، یہ تو مال میرے ہی ہے. تو نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، جس کا وہ نفس بدلہ دیا جائے. اچھا آگے کیا ہے جی؟ یہ اس کا تعلق نیچے والے کے ساتھ ہے آپ جی، کہ جو اس نے دیا، بلکہ یہ ہے کہ ساری میں یہاں ترجمہ غلط کر رہا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. نہیں ہے وما لأحد، نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ، جو اس کے پاس ہے، اس شخص کے پاس ہے، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے. اب وہ مال خرچ کرتا ہے کس کے لیے؟ الا ابتغاء، مگر تلاش کرنے کے لیے، وجہ، چہرہ، ربہ الاعلی، اپنے بلند ترین رب کا. جی وہ اس نے مال کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کی اپنے، رضا مندی کی تلاش. جی اللہ کی رضا، اپنے بلند رب کے چہرے کی تلاش کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ولا، اور یقیناً، سوف، ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا. جی وقت میرا خیال ہے آپ کے پاس ہے ساری. جی 5 منٹ کے قریب ہے ہمارے پاس. تو پھر آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، میں تو بہت جلدی میں اس کا کر رہا تھا. جی ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں جناب انفاق ہے جی. تو میں پھر آپ کو نا تھوڑا سا اور دیتا ہوں کہ وہ جو یؤتا یتزکا ہے نا، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی تشریح کے اندر آ جائیں گے. جی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، کا ترجمہ کریں. اور عنقریب اس آگ سے بچا دیا جائے گا سب سے زیادہ یا بہت زیادہ پرہیزگار کو. پرہیزگار بس کو. صرف ایک آواز آئی ہے. واسا کا ترجمہ کریں. اور اور عنقریب اور عن قریب. یجنبو، وہ بچا بچا لیا لیا جائے جائے وہ گا بچا لیا جائے گا بچا لیا جائے گا. ہا کا ترجمہ کریں. اس آگ سے. آگ سے. اس آگ سے. جی عن قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے، الاتقا، بہت بہت زیادہ زیادہ پرہیزگار. پرہیزگار کو. بہت زیادہ پرہیزگار. الذی، ترجمہ کریں.
بہت وہ زیادہ شخص جو وہ شخص ہے جی وہ شخص یوتی مالہ یتزکا جو اپنا مال دیتا ہے ہے وہ پاک ہو جائے، تاکہ وہ جو پاک ہو اپنا جائے، مال ہو جائے۔ دیتا ہے کہ وہ پاک پاک ہو ہو جائے۔ اب مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 پڑھنی ہے، کیوں جی؟ جی سر۔ وہ مال کس لیے دیتا ہے؟ کہ وہ پاک ہو جائے، اللہ کا چہرہ نصیب ہو جائے اس کے لیے۔ یہاں سورہ توبہ کی 99 آیت ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، یہ وہ اعراب تھے جو ایمان کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، مَن يُؤْمِنُ جی، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قربات عند اللہ و صلوات الرسول، کہ وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے قربتیں اور صلوات الرسول کا ترجمہ کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دعائیں وہ اسے مل جائیں۔ کیوں جی؟ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الا انہا قربۃ لہم، کہ بے شک ان کے لیے قربت ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ عن قریب اسے اپنی رحمت میں کیا کر دے گا؟ داخل کر دے گا۔ عنقریب یہ داخل۔ ہے جناب تزکیے والا بندہ، مال ہے اللہ تعالیٰ کا، تو لہذا تزکیہ زکوٰۃ سے بھی کے قریب ہے۔ صدقہ ابھی آپ نے پڑھا تھا، ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دیا قرض حسنہ، یضاعف لہم، وہ ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ یہ ہے جناب مال۔ تو مال کا ایک تو صدقہ، دوسرا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس وقت تک مال پلید لفظ ہے، ناپاک رہتا ہے جب تک اس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ابھی لوگوں نے بہت ساری دینی ہے زکوٰۃ، پوری دینی ہے، کوئی پائی بھی آپ نے اس کے اندر نہیں چھوڑنی۔ اچھا یہ ہے کہ 1000 2000 اس کے زیادہ دے دیں جنہوں نے دینی ہے، تو تزکیہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مال جی۔ تو ہم ترجمہ کر رہے تھے اس کا، الذی یؤتی مالہ یتزکا کا ترجمہ جی، وہ جو شخص جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ جی، وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده، اور نہیں ہے کسی اور کسی ایک کے پاس ہے، حالانکہ اس کے پاس، اب میں اس پہ سے اس کا نام میرے تھوڑا سا میرے ذہن میں ہے، اس کے پاس بندے کے پاس ہی ہے، اس کے پاس من نعمت